لا الہ الا اللہ. اس کلمے کو کلنکت ہونے سے بچاؤ. لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور کہو بابا 10 سالیں ہو گئی، 15 سالیں ہو گئی، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، مجھے بیٹا دلا دو، بیٹی دے دو. یہ کلمے کو کلنکت کرنا ہوا، یہ کلمے پر داغ لگانا ہوا. اور ایسے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کہ تم اللہ کو بھی پکارو اور دوسرے کو بھی پکارو. نہیں، خالصتاً للہ، صرف اللہ کو پکارا جائے گا، بس اللہ سے مانگا جائے گا بس. اچھا، 2 واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور دونوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور کہاں گئے؟ جنت میں. ایک اسود اور دوسرا یہ. آئیے اب ایک واقعہ میں آپ کو ایسا بتاتا ہوں کہ آپ تعجب کریں گے. پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کا ساتھ دیا، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا. نبی کی خدمت کرنے کے باوجود وہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں. واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے ابو طالب کا. کون تھے؟ نبی کے چچا. خدمت کتنی کی، خدمت کتنی کی آپ کو اندازہ نہیں. اللہ کے، یہاں سے اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ کے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے 2 مہینہ. اے بھیا جس کو اٹھنا ہو ابھی سے اٹھ کے چلے جاؤ یار، ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہو، ڈسٹرب کر رہے ہو سامنے سے. باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اور جب محمد الرسول اللہ کی عمر 6 سال کی ہوئی، اور 6 سال کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے آپ کو اپنے دماغ میں رکھیے. 6 سال کا بچہ جب نبی اکرم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کہاں آئے؟ اپنی ماں کے ساتھ مدینے آئے. یسرب اس کا پرانا نام تھا، یسرب. مدینے آئے اپنے ننیال، اپنے نانا ماموں کی یہاں. اور جب ماں 1 مہینہ مدینے میں رہنے کے بعد جب مکے کی طرف پھر لوٹنے لگی تو مدینے سے کچھ ہی تھوڑی دوری پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا مقام ابوا. اور وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ عبداللہ دفن تھے. ماں اپنے شوہر کی، محمد الرسول اللہ کی ماں اپنے پتی کی، اپنے ہسبینڈ کی قبر کو دیکھنے کے لیے گئی اور اپنے بیٹے سے کہا محمد چلو ہم تمہیں بھی تمہارے باپ کی قبر دکھاتے ہیں. اور جب اشارہ کیا کہ یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، وہیں پر ماں اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکی. یاد آئی اور اٹیک کرتا ہے محمد کی ماں آمینہ کو، اور اسی جگہ پر مقام ابوا پہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس آمینہ کی بھی روح نکل جاتی ہے. باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے بیٹے نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا. سوچئے، باپ کی قبر کو ابھی دیکھ بھی نہیں پایا صحیح سے، اور اسی جگہ پر ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور وہیں پر ان کی ماں کو بھی دفن کیا گیا. سوچو 6 سال کی عمر میں باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. اب کس نے پالا؟ عبد المطلب نے. لیکن عبد المطلب بھی صرف 2 سال تک پال پائے. یہاں 8 سال کے ہوئے محمد ابن عبداللہ، ادھر عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے گئے. 8 سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ میں لیا اپنے بھتیجے کو، اور 8 سال سے لے کر 25 سال تک اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا، پال پوس کر بڑا کیا. اور 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کرائی جن کی عمر 40 سال تھی. میرے بھائیوں، اور 40 سال کی جب آپ ہوئے تو آپ کو نبوت ملی. سوچئے 8 سال سے لے کر 40 سال تک ابو طالب نے خیال رکھا. یہ 32 ایئر 32 سال کی زندگی ابو طالب اپنے پاس رکھے رہے، کھلاتے رہے پلاتے رہے، پروان چڑھاتے رہے. اور جب اللہ کے رسول کو رسالت ملی، نبوت ملی، اور آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو دشمنوں سے بچاتے رہے، حفاظت کرتے رہے.
یہاں تک کہ جب دشمنی حد سے آگے بڑھ گئی اور تمام کافرین مکہ متفق ہو کر نبی ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب اب پانی بہت آگے چڑھ گیا ہے، سر سے اوپر چڑھ چکا ہے، تمہارے بھتیجے کی لنترانی اب ہم نہیں سنیں گے، بہت الٹا سیدھا غلط سلط ہمارے معبودوں کے بارے میں تمہارا بھتیجا بول چکا ہے، اب اس کی زبان پر کنٹرول کرو، اور نہیں کرتے ہو تو ہم اس کو اپنے حساب سے سزا دیں گے، بعد میں یہ مت کہنا کہ میرے بھتیجے کا قتل کر دیا، میرے بھتیجے کو مار ڈالا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو بلایا اور کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، میرے ناتوا کندھوں پر، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، یہ میرے دشمن اب تیرے دشمن بن چکے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو دین کی دعوت چھوڑ دے، توحید کی دعوت چھوڑ دے، ان کو ان کے اسی حال پر رہنے دے، تو ان کو برا بھلا مت کہے، چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر۔ اللہ کے نبی صفائی پیش کر رہے ہیں، اے چچا میں برا بھلا کہاں کہتا ہوں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ چچا نے کہا بھتیجے چھوڑ دے ان کو، ان کے حال پر رہنے دے، یہ بھی کہنا بند کر دے اگر میری زندگی میں تجھے کسی نے مار دیا یا قتل کر دیا تو میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاؤں گا۔ چچا کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، صرف ایک ہی جملہ بولا، اے چچا جان میں دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائے اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند اکھاڑ کے لائے بائیں ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں دعوت دیتا رہوں گا، دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اپنے چچا سے یہ کہہ کر جا رہے تھے اگر آپ کو بھی میری مدد نہیں کرنی ہے تو ہٹ جائیے راستے سے، آج کے بعد ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، میں اب جا رہا ہوں۔ دوسری طرف جب آپ نے پیٹھ پھیری روتے ہوئے تو چچا نے آواز دیا اے محمد ابن عبداللہ یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، جی چچا میں تیری آنکھ میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، تجھے تیرے رب نے جو دعوت دے کر بھیجا ہے جا کھل کر وہ دعوت دے، دیکھتا ہوں میری زندگی میں تیرا کون کیا کرتا ہے، تیرے اوپر کھروچ بھی اگر آ گئی تو میری تلوار میان سے باہر نکل جائے گی، دیکھتا ہوں کہ کون کیا کہتا ہے تجھے، جا تجھے جو دعوت کا حکم دیا گیا ہے تو اس کام کو پورا کر۔ چچا نے اجازت دے دی، باوجود اس کے کہ خطرہ تھا کہ دشمن کہیں محمد کو قتل نہ کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں دعوت دیتے رہے اور ایک دن آیا یہی چچا بیمار ہو گئے، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، آخری وقت آیا چچا کا، ابو طالب کا، اب مرے کہ تب مرے، تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس بیٹھ گئے، وہی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے چچا کا انتقال کا وقت قریب ہے بلکہ اس لیے کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور بغیر کلمے کے اگر یہ میرا چچا اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور چچا جواب دیتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے جو جملہ کہا وہ سنیے گا بڑے غور سے۔ آپ نے کہا چچا اگر آپ کو ڈر ہے کہ لوگ سن لیں گے اور بعد میں تانے ماریں گے کہ دیکھو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو ایک کام کریے، اللہ کے رسول نے اپنا کان بڑھا دیا، اپنے چچا کو اٹھا لیا اور چچا کا منہ اپنے کان میں لگا دیا اور کہا قل یا امی فی اذنی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ۔
किसी को पता नहीं चलेगा, हम जाने आप जाने, बस मेरे कान में पढ़ दीजिए, मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत के दिन में अल्लाह से गवाही दूंगा, आय अल्लाह मरते वक्त मेरे चचा ने मेरे कान में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तो बख्श दे, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से बहस हुज्जत करके आपको बख्शवा लूंगा। अल्लाह के सामने गवाही देकर मैं आपको जन्नती बनवा दूंगा, अल्लाह से सिफारिश करके मैं आपको जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे कान में पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन चचा अबू तालिब कहते हैं, भतीजे मैं नहीं चाहता कि मैं मरते वक्त अपने बाप का, अपने दादा का दीन छोड़ूं। आए मेरे भतीजे, मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मेरे लोग ये कहें कि देखो अबू तालिब अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया, बददीन होकर मरा, बेदीन होकर मरा। आए मेरे भतीजे, सॉरी, मैं तुम्हारे कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता, मैं चुटके से भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करूंगा। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पे मरना चाहता हूं जो मेरे बाप का, मेरे दादा का दीन था। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और अबू तालिब का इंतकाल हो गया, बगैर कलमा पढ़े मर गए। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को चाहा, पूरी जिंदगी नबी को माना, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया, लेकिन कलमा पढ़े बगैर मर गए। कहां गए? जहन्नम में। और एक बार अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर दुआ भी की कि आए अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बहुत खिदमत की, मेरी बहुत देख रेख की, अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया, ये कहते हुए कि मोहम्मद से कह दो कि किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो जहन्नम में जाएगा। 70 मरतबा भी आए मोहम्मद अपने चचा के लिए तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तेरा चचा कलमा पढ़े बगैर मर गया, तेरे चचा को हम जहन्नम ही देंगे, जन्नत नहीं मिल सकती, उसको बख्शेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया और कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे अल्लाह वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बड़ी खिदमत की। तो अल्लाह ने फरमाया, अरे मोहम्मद तुम्हारी खिदमत की, मानता हूं इस बात को, लेकिन जन्नत नहीं दे सकता, रहेगा तेरा चचा हमेशा जहन्नम के अंदर। हाँ इतना कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं कि तेरे चचा को हम सबसे हल्का अजाब दें, सबसे कम अजाब दें। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे चचा को सबसे हल्का अजाब देता है, उनके दोनों पैरों के तलवे के नीचे, ये दोनों पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी, चिंगारी जानते हो, चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हो तो चिंगारी निकलती है ना, फट से फूटती है एकदम। 2 चिंगारी, एक इस पैर के नीचे और दूसरा दूसरे पैर के नीचे रख दी। बस अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पैर के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी की वजह से भी यगली मिनहुमा दिमाग, आग की दोनों चिंगारियों से भी मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। ऐसा लगता है जैसे चूल्हे पर पानी रख दिया जाए और खौल रहा हो, उबल रहा हो, ऐसे ही उन दोनों चिंगारियों से मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि कलमा नसीब जिसको हुआ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, वो तो जन्नत में गया, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नेकी की, नबी के साथ उसने सलूक किया, लेकिन आखिरी वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा तो वो जहन्नम में चला गया, यानी अबू तालिब। तो यही कलमा इंसान को जन्नती बनाता है, यही कलमा इंसान को जहन्नमी बनाता है। ये पहली चीज अभी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त आपका ले लिया, दूसरी चीज पर हम आपको थोड़ा सा खींच कर लाते हैं, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। आप बाइक से जा रहे हैं या 4 व्हीलर से जा रहे हैं और आपको बीच रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ दिख जाए
تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو سائیڈ میں لگائیں اور کیلے کے چھلکے کو بیچ سڑک سے ہٹا کر آپ باہر پھینک دیں، کیونکہ آپ تو گزر جائیں گے گاڑی کو دائیں بائیں کر کے، لیکن کہیں کوئی بوڑھا آدمی، کوئی اندھا آدمی اگر اس کا پیر اس کیلے کے چھلکے پر پڑ گیا اور پھسل کے گر گیا تو میرے بھائیوں بڑھاپے میں تو ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو جلدی جڑتی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کانٹا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی چھلکا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو۔ یاد رکھیے گا اور مسئلہ جان لیجئے گا، جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ثواب ہے، جس طرح راستے میں پڑی ہوئی نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دینے پر ثواب ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر عمدن اور قصدن بیچ راستے میں لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پر جان بوجھ کر کیلے کا چھلکا پھینکنا، کانٹے پھینکنا، کوڑا پھینکنا، ناک جھاڑنا، تھوکنا، بلغم تھوکنا، بلغم کا پلٹنا، اسی طریقے سے پتھر کا پھینکنا، یہ سب چیزیں باعث عذاب بھی ہیں اور باعث گناہ بھی ہیں۔ اگر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ثواب کا کام ہے تو جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکنا گناہ بھی ہے۔ ہٹائیے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں اور آپ نے بیچ سڑک پر اپنی گاڑی کھڑی کر دی، غلط جگہ پر گاڑی کو پارک کرنا بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور گھر کے باہر آپ نے ٹینٹ لگا دیا، جبکہ وہ گزرنے کا راستہ ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، آپ نے شادی کا ٹینٹ لگا دیا۔ اب آپ کے گھر پہ ہونے والی شادی میں راستہ آپ نے روک دیا، اب لوگوں کو گھوم کر 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اور گھوم کر 2 کلومیٹر دور سے آنا پڑتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں، آنے جانے والے راستے میں۔ ارے کوئی سیریس کنڈیشن میں مریض ہے بیچارہ، جو 5 منٹ میں اگر ہاسپٹل نہیں پہنچا تو مر جائے گا، سیریس کنڈیشن میں پتا چلا کہ راستہ رکا ہوا ہے، راستہ رکا ہوا ہے، یہ آنے جانے والوں کو تکلیف دینا یہ غلط طریقہ ہے، آپ راستہ نہیں روک سکتے ہیں کسی کا۔ اسی طریقے سے لوگوں کو تکلیف دینے کا ایک معنی یہ بھی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ جو 2 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا، مجھے نہیں معلوم آپ کے بہار کو بنگال میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یو پی میں آئیے، رات کے 2 بجے مسجدوں میں مائک پکڑ لیں گے اور مائک پکڑ کے زور زور سے چیخیں گے اور چلائیں گے، روزے دار بھائیوں اٹھیے، ماں بہنوں اٹھیے، سحری بنائیے، لوگوں سحری کر لیجئے، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، پھر 10 منٹ بعد چلائیں گے، 50 منٹ باقی ہے، نظم پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، حمد پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں۔ کس نے آپ کو اتھارٹی دی اور پاور دیا کہ آپ رات میں 2 بجے مائک پہ چلائیں اور آپ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ آپ لوگوں کو روزے کے لیے اٹھائیں؟ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے لیے اٹھانا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ روزے کے لیے اٹھاتے ہو؟ کبھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو رات کے 2 بجے سے اٹھایا؟ مائک پکڑ کے کہیے لوگوں فجر کی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اٹھیے اٹھیے، پھر 50 منٹ باقی ہے، اٹھیے، 40 منٹ باقی ہے، اٹھیے۔ ارے نماز زیادہ افضل عبادت ہے یا روزہ؟ آپ بھی کہیں گے نماز، نماز کے لیے تو آپ نے کبھی نہیں اٹھایا، پھر روزے کے لیے آپ اٹھائیں گے؟ اور معاف کیجئے گا، سب کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے۔